السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جمعے والے دن زوال کے وقت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ شاید اگر ان کا مراد اس سے جمعے کی نماز سے پہلے جو وقت ظہر کے وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے یعنی جمعے کی نماز سے پہلے جب سورج نصف النہار میں درمیان کے آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے اور کوئی سایہ نہیں اس کا ہوتا، یہ زوال کا وقت اس سے مراد ہے۔ اور جمعے کے لیے لوگ جو جلدی مسجد میں آتے ہیں ان کے نوافل پڑھنے کا حکم ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے نماز کا جمعے کی نماز سے پہلے، اور اس پہ بڑا اجر و ثواب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور طہارت کو حاصل کرتا ہے، اس کے بعد طہارت کرنے کے بعد وہ جو ہے اپنے جسم پہ خوشبو وغیرہ لگاتا ہے، تیل جسم پہ سر پہ لگاتا ہے، اور پھر گھر سے نکلتا ہے، دو بندوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا، دو بندے بیٹھے ان کے درمیان نہیں بیٹھتا بلکہ الگ جگہ میں بیٹھتا ہے، دو لوگ اگر اکٹھے بیٹھے ان کے درمیان نہیں بیٹھتا۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جو وہ نماز پڑھتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، یعنی مطلق یہاں فرمایا کہ جتنی وہ نوافل پڑھنا چاہے پڑھتا ہے، پھر وہ خاموشی سے جب امام گفتگو کرتا ہے، خطبہ شروع کرتا ہے، سنتا ہے، الا غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اللہ اس کے درمیان ایک جمعے کے دوسرے جمعے تک جو ہے الا غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، یعنی دوسرے جمعے تک جو ہے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ تو دیکھیں جب تک امام ممبر پہ نہیں چڑھتا اس وقت تک اگر وہ نماز پڑھتا رہتا ہے 4 رکعت 6 8 10 تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء میں اختلاف ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں اختلاف ہے؟ تو اس مسئلے میں اقوال ہیں۔ پہلا قول حنابلہ کا ہے اور سبب اس کا جو ہے وہ حدیث ہے عقبہ ابن عامر الجہنی کی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے اندر جو صحیح مسلم میں ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ 3 ایسی گھڑیاں ہیں، 3 ایسے وقت ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا اپنے فوت شدہ کو قبر میں دفن کریں۔ ان میں ایک وقت جب سورج طلوع ہو اور جب تک وہ مرتفع نہیں ہو جاتا، جب طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ اوپر اٹھ نہیں جاتا، اور اسی طرح جب ظہر میں جب سورج کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، درمیان میں ہوتا ہے ظہر کی نماز سے پہلے حتیٰ کہ وہ مائل ہو جائے، اور اسی طرح جب غروب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت حتیٰ کہ مغرب میں غروب ہو جائے، جب غروب ہونے کا وقت ہے، غروب ہو رہا ہے، اس کے دوران جو ہے نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے مردوں کو دفن نہیں کر سکتے۔ یہ اصل حدیث ہے جو سبب اختلاف کا۔ پہلا قول میں نے بتایا حنابلہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ عام ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو روایت کی ہے ابو سعید خدری سے کہ نبی علیہ السلام نے کرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نصف النہار الا یوم الجمعہ، یہ حدیث ایک ہے بہقی کے اندر لیکن یہ ضعیف ہے کہ آپ نے ناپسند کیا ہے جمعے آدھے دن میں نصف النہار میں نماز سے مگر جمعے کے دن، لیکن یہ ضعیف ہے حدیث۔ اور حافظ ابن حجر نے اپنی تلخیص الحبیر میں اور شیخ البانی نے اس کا شاہد ذکر کیا ہے حدیث ابی ہریرہ سے، تو اس لیے حنابلہ یہ کہتے ہیں لا یبتدئ فی اوقات النہی فی صلاۃ التطوع ولا فرق بین یوم الجمعہ وغیرہ، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اور عام دنوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ قول جو ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح صحابی رسول سعید المقبری جو ہیں وہ بھی ان کا قول ہے، کہتے ہیں ادرکت الناس یتقون ذلک، کہ وہ اس وقت کا خیال کرتے تھے، نوافل نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہی مذہب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دوسرا قول امام شافعی کا ہے جو کہ نماز کے جواز کے قائل ہیں زوال سے پہلے جمعے والے دن، اور یہ حسن بصری کا بھی قول ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسی پہ اعتماد کیا ہے۔ اور انہوں نے
اعتماد حدیث ابو سعید جو ضعیف ہے بہقی میں، اس پہ اعتماد نہیں کیا، بلکہ اس کی تخصیص کے لیے جو صحیح بخاری میں سلمان الفارسی جو شروع میں نے حدیث بتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو حدیث ہے جو عام ہے، جس میں ہے کہ وہ جب آئے اور جمعے کے لیے تو ثم یصلی ما کتب لہ، پھر وہ مطلق یعنی نوافل پڑھے حتیٰ کہ امام آ کے گفتگو کرے، تو اس حدیث سے ان کا استدلال ہے۔ اور اس میں ابن حجر العسقلانی اس کی شرح میں کہتے ہیں فتح الباری میں، اس میں فوائد جو ہیں اس کا ذکر کرتے کہتے ہیں جواز النافلتی نصف النہار یوم الجمعہ، یعنی اس میں زوال کے وقت جمعے والے دن جو ہے نفل پڑھنے جو ہے وہ جائز ہے۔ تو علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یبین بجلاء وظیفۃ الداخل المسجد یوم الجمعہ، یہ واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ آدمی جمعے والے دن مسجد میں داخل ہو تو کیا کرے، وہ کوئی بھی وہ وقت ہو، تو اس میں یہی ہے کہ وہ نوافل پڑھے جتنا اس سے پڑھے جا سکے، حتیٰ کہ امام جو ہے وہ نکلے اور وہ گفتگو کرے۔ تو یہ دوسرا قول تھا، اور یہی جو ہے وہ صحیح نظر آتا ہے کہ جمعے والے دن جو ہے یہ حدیث اور یہ قول جو ہے جمعے والے دن نماز کا، یہ شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور یہ حنفیوں کی جماعت احناف میں سے بھی بعض فقہاء نے اس کو اختیار کیا ہے، اور یہ امام ابو یوسف جو شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے، ان کا بھی یہی قول ہے مذہب کے اندر، جیسے کہ اشباہ و نظائر کے اندر ہے، اور اسی پہ فتویٰ ہے جیسے طحاوی نے مراقی الفلاح میں ذکر کیا ہے، اور اسی پر صحابہ کا عمل ہے۔ تو ابن سعد نے اپنی طبقات میں ذکر کیا باسناد صحیح علی شرط مسلم کہ ان صافیہ قالت رأیت صفیہ بنت حیی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین صفیہ، انہیں کہتی ہیں میں نے دیکھا صافیہ نے کہ ماتت فی ولایت معاویہ، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وقت حاکمیت تھا اس میں یہ فوت ہوئیں۔ صلت اربعا قبل خروج الامام، انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی امام کے نکلنے سے پہلے، وصلت الجمعہ مع الامام رکعتین، اور امام کے ساتھ جو ہے 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھی۔ وفی الزاد قال ابن منذر نے لکھا ہے روینا عن ابن عمر انہ کان یصلی قبل الجمعۃ 12 رکعہ۔ ابن منذر کہتے ہیں کہ ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ جمعے سے پہلے 12 رکعت پڑھتے تھے، اسی طرح ابن عباس سے ہے کہ وہ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ وہ مطلق نوافل جو ہے جمعے کی نماز سے پہلے پڑھتے تھے، اور اس لیے ان میں تعداد میں اختلاف ہے، 4، 8، 12 جتنے بندہ پڑھ سکے۔ اسی طرح ابن مسعود ترمذی کہتے ہیں اپنی جامع وروی عن ابن مسعود انہ کان یصلی قبل الجمعۃ 4 وبعدها 4، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مروی ہے کہ وہ جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور بعد میں بھی 4، اور یہی قول ابن مبارک اور ثوری رحمہ اللہ کا ہے۔ تیسرا قول ہے مالک کا رحمہ اللہ کے، وہ کہتے ہیں کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ آدھی جب نصف النہار ہو کہ بندہ کوئی نفل پڑھے، اگر ایسی جگہ پہ میں ہوں کہ اس کا مجھے علم نہ ہو اور میں دیکھ نہ سکوں کہ سورج نصف النہار میں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وسعت ہے۔ چوتھا قول عطا ابن ابی رباح کا ہے جو کہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں یجوز تنفل فی الشتاء دون الصیف، وہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں نوافل جو ہیں وہ جائز ہیں جمعے کے زوال کے وقت، اور کیونکہ گرمی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان شدت حر الصیف من فیہ جہنم، گرمی کی جو شدت ہوتی ہے جہنم کے سانس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ ان کی توجیہ تھی۔ تو یہ 4 اقوال ہیں علماء کے، اس میں آپ کے سامنے میں نے صحیح حدیث رکھی بخاری میں کہ نبی علیہ السلام نے مطلق طور پہ ذکر کیا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ ان علماء نے اگر کوئی اختلاف کیا تو وہ بھی ایک وجہ ہے، وہ حدیث کی وجہ سے۔ تو علماء میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ کوئی اپنی انا کا نہیں ہوتا، وہ اجتہاد ہوتا ہے، لیکن بندے کو جو ہے اس میں اختیار کیا کرنا چاہیے، جس کے ساتھ صحیح حدیث ہو تو اسے اختیار کیا جائے۔ باقی تمام ائمہ ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ تمام پہ رحمت فرمائے اور ان کے اجتہاد پہ انہیں اجر دے۔ واللہ تعالی عالم۔